इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुनिए, जिसको जो समझ में आए मेरा इंडिया वो मेरे ऊपर करे हो। तो ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह में ये भी शामिल है कि वल मुरादो बिल मुक्तदे मैं यातक़िदु शयअन अला खिलाफी मा यातक़िदुहु अहलुस सुन्नती वल जमाआ, ये भी इंडिया है। हाँ, तो कहाँ से समझ गए आप पूरी तरीके से? आपका जब वो इंडिया नहीं है तो आप अपनी उनकी तर्जमानी, या तो आप कहिए मैं तर्जमानी कर रहा हूँ उनकी, और अगर तर्जमानी नहीं कर रहे हैं तो मुतकल्लिम साहब वो कहते हैं कायल मौजूद है, कायल बता दे कि अब भी इनका ये इंडिया है कि नहीं है। जो आपने लिख के दिया आप इसी पर कायम है या फिर इससे आप रुजू कर रहे हैं? एक मिनट, आप इनके इमाम साहब की तर्जमानी कर रहे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो उनका नजरिया मेरा नजरिया, मैं उनके नजरिए की तर्जमानी करता हूँ। उनके इमाम एक्सेप्ट अगर आपके हिसाब से मैं देखिए हजरत चैलेंज हुआ है हजरी साहब, मैं जो बोल रहा हूँ ये जितने हजरात बैठे हैं इस तरफ, मैं सबके नजरिए का तर्जमान हूँ। आपकी तरह मैं आप उनकी बच नहीं तरफ से रहा। बोलने के उनके वकील हैं आप जी मुझे अभी हजरत ने क्या कहा, मुतकल्लिम और मुआविन मुतकल्लिम। ऐलान तो यही किया था ना मैंने कि मैं सरपरस्त होने की हैसियत से, इस जमात की जानिब से सरपरस्त होने की हैसियत से अपनी सरपरस्ती के ऐलान के बाद मैं मुतकल्लिम का भी ऐलान कर रहा हूँ और जो है मुआविन का भी ऐलान कर रहा हूँ। तो जब मैं सरपरस्त होने की हैसियत से इन 2000 का मैंने ऐलान कर दिया, इंतखाब कर दिया, तो ये इधर से अफराद बैठे हुए हैं ना, तो मुतकल्लिम वो की गुफ्तगू करेगा या मुआविन जो गुफ्तगू करेगा वो हम सब की ही तो उससे होगी गुफ्तगू। बात मैं जिस तरफ ले जा रहा हूँ, आप सरपरस्त हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा आप सरपरस्त हैं? आप कह रहे हैं। अच्छा तो ये एक मिनट अजहरी साहब, अभी आप एक मिनट, आपने अभी कहा, मैंने कहा ये आपका इंडिया है, आपने कहा मेरे सरपरस्त ने पहले ही कह दिया। तो जब आप सैयद साहब को सरपरस्त मान सकते हैं तो हमें सैयदजादे को सरपरस्त क्यों नहीं मानेंगे? दूसरी बात सुनिए, सरपरस्त बनाने का इख्तियार आपको नहीं है। हम अपना सरपरस्त अपनी कमेटी में जिसको चुनेंगे हमें पूरा इख्तियार है। आप जिसको चुन लें आपको पूरा इख्तियार है। हम जिसको मुतकल्लिम बनाए हमें पूरा इख्तियार है। इसमें आपको इंटरफेयर करने का कोई मसला नहीं है। ये आप ट्रेड से हटने की बात कर रहे हैं। सरपरस्त बनाया गया है, आपको वकील बनाएंगे, तरफ से बोलने के वकील हैं आप। अरे तो कितनी बार मैं आपको बताऊं, कितना बार मैं आपको बताऊं? वकालतनामा दिखा दीजिए आप। वकालतनामा दिखा दीजिए जी, आपको वकील बनाया इन्होंने। अच्छा, आपको वकील एक्सेप्ट इन्होंने किया था ना? हाँ, आपको वकील बनाया होगा। जी जी, उनकी तरफ से बोल रहे हैं। ऐलान हुआ ना मुआविन और मुतकल्लिम और मुआविन मुतकल्लिम। हम देखना चाहते हैं। अच्छा, आप किस हैसियत से बोल रहे हैं? हाँ, मैं वकील हूँ इमाम साहब का। तो कहाँ है आपके पास? कहीं है कुछ कोई सनद है आपके पास? दिखा देंगे। नहीं, आप बताइए ना। मैं दिखा दूंगा, आप दिखा देंगे। अब जाहिर सी बात है, वकालत के लिए दो चीजें हैं, तहरीर चाहिए, तकरीर चाहिए। नहीं इमाम साहब, आप बिल्कुल लिख दीजिए आप। ये देखिए वकालतनामा जो है इमाम साहब का, ये वकालतनामा है। मैं मोहम्मद अफजल हुसैन इब्न गियासुद्दीन ज्ञान अली अपनी तरफ से आज होने वाले मुनाज़रे में फिर इन्होंने लिखा है गुफ्तगू करने का वकील हजरत दोबारा पढ़िए उस लाइन को, दोबारा पढ़िए। मुनाजरा। और आप अभी क्या कह रहे थे? मुनाजरा करने नहीं है। मुनाजरा के चैलेंज पे मेरी गुफ्तगू हो रही है। मुनाजरा होगा कि नहीं होगा? अच्छा, तो आपने ये तो कहा ना कि मैं मुनाजरा करने के लिए, आप हमें थोड़ा कागज दीजिए। वो कह रहे हैं अपना थोड़ा कागज दिया, बताइए। अभी तो अब जाहिर सी बात है, हम तो मुनाजरा करने आए हैं ना। इसमें कौन सी बात है? भाई बोलिए, आप जो मौलाना वकील हैं तो लाइए, दीजिए आप उनके। अरे भाई, हम लोगों को बुलाया किस लिए? हम लोगों को बुलाया किस लिए? आपको बुलाया किस लिए? नहीं, हम तो इस्लाह के लिए आए हैं, मुसालत के लिए। इस्लाह के लिए आए, तो उसमें आपने मुनाजरा क्यों? उसको आपने सनद के तौर पे जो दिखाया कि देखिए वकालतनामा की बातें करेंगे। नहीं, आपने कहा कि वकालतनामा है, अभी दिखाया ना आपने, उसमें लफ्ज मुनाजरा है कि नहीं? तो आपने मुनाजरे से क्यों भाग रहे हैं? वो तो उन्होंने लिखा मुनाजरा। अरे यार, अजीब मामला है अजहरी साहब, आपने जामे अजहर में इतनी तालीम की है। मुनाजरा पे बात नहीं हो रही, मुनाजरा चैलेंज पे बात हो रही है कि चैलेंज उनकी तरफ से। अच्छा ठीक है, आइए बात। एक मिनट सुन लीजिए। चैलेंज पे बात हो रही है, आप कह रहे हैं चैलेंज उनकी तरफ से हुआ है। तहरीर में भी साबित नहीं कि चैलेंज उनकी तरफ से हुआ है, वो भी इनकार कर चुके हैं कि मैंने चैलेंज नहीं किया है। अब आपको चाहिए क्या? अच्छा, सुनिए फिर एक मिनट। अब आपको मुनाजरा ही करना है, तो ही तो हम कह रहे हैं शरायत या जो भी मामला होता है मुनाजरा के, वो आप तय कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, ठीक है। मुनाजरा जो करना। अब आई ना बात,
अब बात आ गई ना। वो इनकार कर चुके हैं, चैलेंज भी साबित नहीं हो रहा इससे। अच्छा तो एक मिनट मुझे एक बात ये बता दीजिए, ठीक, एक मिनट, जब उनका चैलेंज नहीं है साबित, आपके एतबार से, मेरे एतबार से नहीं, आपके एतबार से जब चैलेंज साबित नहीं है तो ये वकालतनामा लेके आप क्यों आए हैं? और उसमें मुनाजरा आपने लिखा है, आप तो पढ़े लिखे, आपने क्यों उसको वो उन्होंने लिखा है, वो उन्होंने लिखा तो है। आपने अब मुझसे क्या कहा कि वकालतनामा दिखाइए, आपने इस वकालतनामे को तस्लीम किया कि नहीं किया? तस्लीम किया कि नहीं किया? मुनाजरा में नहीं होता, अपनी तरफ से किसी को कोई गुफ्तगू करने के लिए वकील अरे बना सकता है। अजहरी साहब, कभी उसी बात को आप रद्द कर रहे हैं, उसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपने मुझसे कहा आपने वकालतनामा दिखाइए, आपने दिखाया ना। आपने मैं अपने अहबाब से उसकी तस्दीक कराऊंगा कि मैं वकील हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने अकीदे अहले सुन्नत का भी वकील हूँ। समझ गए आप? सही है सर, मैं भी वकील हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो खैर अब सुनिए जरा, आपने जब उनकी वकालत को, दी हुई वकालत को, उनकी तौकील को आपने तस्लीम कर लिया, तस्लीम किया कि नहीं किया? अब आप क्यों कह रहे हैं कि ये उनका लिखा हुआ है, ये उनका लिखा हुआ है? इसका मतलब ये उनकी तहरीर से राजी होना खुद इस बात की दलील है कि आप उनके वकील बनने के लिए तैयार हो गए, और जब तैयार हो गए तो उसमें लफ्ज़ मुनाजरा है, तो इसका मतलब ये है कि आप शुरू से ही मुनाजरा करने के लिए आए हैं, और अब आप कह रहे हैं मुनाजरा करने नहीं आए, मसला करने आए हैं। तहरीर तो आज की लिखी हुई है, इस पे डेट भी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कैमरे में इसको स्कैन कर लीजिए। ये कोई बात है ना, ये तो 21 की 10 की है, ये तो ताज़ी भी लग रही है, अभी ये तो तहरीर लगी है। इधर आइए, बेमकसद बात हो रही है। अब अगर मुनाजरा का करेंगे, मुनाजरा का चैलेंज हम एक्सेप्ट करेंगे, शराइत तय करेंगे, मुनाजरा करेंगे, हम उसके लिए भागेंगे नहीं, तारीख भी तय करेंगे, मुनाजरा भी तो करेंगे। अब तक फिर क्या हुआ ये? अब तक क्या हुआ उसके मसला नहीं है, हम 12 कह चुके हैं, हम तो सुलह के लिए आए थे, आपसी में जी जी आप माइक में बोल दीजिए सर, माइक में बोलिए। जिस तरह से आप हजरात ने दोनों ने आपस में तय करके फरीकैन को बुलाया है, दोनों तरफ से लोग आए हुए हैं, आप ये बताइए कि अभी तक इतनी देर की गुफ्तगू में ये मसला हल नहीं निकल पा रहा है कि होना क्या है, होना क्या है? अभी यही सब क्लियर नहीं है। आप हजरात ने इतनी सारी तहरीरें दी, तहरीरों में पहले आप ये रहा कि साहब हमें शराइत तय करना है, फिर आप ये कह रहे हैं कि अब नहीं, उसमें शराइत नहीं होना, उसमें मुनाजरा ही होना है। तो भाई अगर ये सारी चीजें नहीं थी तो फिर आपने क्यों की? जब नहीं था कोई मसला तो फिर आपने किया क्यों? तो आप हजरात आपस में डिस्कस करें कि होना क्या है, वक्त जाया क्यों कर रहे हैं? सैयद साहब कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं, अजहरी साहब वकालतनामा लिए घूम रहे हैं। वो आप हजरात की गुफ्तगू में खुद एक दूसरे के साथ इफ्तरा करें, आप लोग मशवरा कर लीजिए, भैया अगली बात कीजिए, देखिए टाइम बहुत। ये जिस तरह की बातें जो है आप कह रहे हैं कि अजहरी साहब वकालतनामा लिए घूम रहे हैं, सैयद साहब को मालूम नहीं है। सैयद साहब ने भी 2 दिन की बात कही, सैयद साहब ने कहा है हजरत मैं उनकी तरफ से बात करूं, मैंने लिखवा के रख लिया था कि आप एतराज ना करें कि मैं क्यों बात कर रहा हूं। असल में सैयद साहब जो ये मुनाज़रा है मैंने इन हालात का इंतखाब कर दिया, मुंतखब कर दिया है लोगों को। आप भी पहली फुर्सत में पहले इसको करने के लिए जो आप तहरीर दिखा रहे हैं कि मुझे इन्होंने अपना वकील बनाया, पहले भी यही गुजारिश की थी कि भाई आप तायुन कर रहे हैं, आपकी जानिब से सदर जो था वो बोलते, या इमाम साहब बोलते, या हजरत बोलते, कोई भी बोले। भाई मैंने तो गुजारिश पहले ही की थी कि उसको वादा कर दिया जाए कि कौन उसको करेगा। भाई मुझे गुफ्तगू में भाई ये जो बनाए हो रहे इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, मतलब चीज बोलने देने से मैं लोगों का आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है बोलिए सैयद साहब, एक मिनट। क्या मुनाज़रा जो आप लोग कह रहे हैं बगौर आपके मुनाज़रा चैलेंज हुआ, मुनाज़रे का एक्सेप्ट आपने नहीं किया था,
جس نے کیا تھا آپ بولیے آپ کا کیا چاہیے تھی کہ ہمارے طرف سے یہ بات کریں گے، ہے نا؟ تو بات کی بات ہو رہی تو پھر بات سمجھ میں آتی. آپ ہمارے پر اعتراض کریں وکالت نامہ یہ بول رہے ہیں، اتنا بڑا ہم نے کیا کر دیا؟ ظاہر بات ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے اوپر کوئی اعتراض نہ کرے بھیا. آپ بولیے بھائی، دیکھیے بے مقصد بات سے کوئی فائدہ نہیں. ہاں آپ بولیے. بالکل. ابھی مناظرے کا وقت نہیں ہے. اس میں جو ہم نے لائن کی تھی کہ سرائے میں مناظرہ، وقت میں مناظرہ، طرفین دونوں میں بیٹھ کر کریں. لیکن ان کی طرف سے امام صاحب کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ 2 بار سرائے طے ہو گئی ہے، مناظرہ ہی ہوگا. اور اس میں کی بات اس میں کی تحریر میں لکھا ہے ان کے سائے میں مہر ہے، ان کا لیٹر پیڈ ہے سب. اور اسی وقت تملیغ کے چیلنج کو اہل سنت والجماعت نے قبول کیا ہے. اس کی تحریر ہے. اور تیسری بات آپ لوگ یہ جو کرتے ہیں، لیکن پرشاسن کے سامنے بھی یہ بات نہیں تھی کہ مناظرہ ہی ہوگا. یہ چیز پرشاسن نے دیا ہے کہ جو ذمہ دار وہ شاید کرے، ہمارے بھی ذمہ دار ہے. اور امام صاحب کی طرف سے چیلنج تھا. چیلنج کا تو چاہیے، چیلنج کہاں سے ہوگا؟ وہ تو انکار کر رہے ہیں، اس میں کوئی کنسرٹ نہیں ہو رہا ہے. نہیں تو لفظ چیلنج کو انکار کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ ادری صاحب آپ ان کو بلوائیے. کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں. تو اسی وقت امام صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پہلے آپ ہم جو لکھتے تھے اس کا ہینڈ ٹو ہینڈ چیلنج لکھتے ہیں. جناب قبول نامہ ہم نے چیلنج نامہ اس کا قبول نامہ کیا. اس کے بعد یہ سوال بھائی کے گھر پہ بیٹھ کے دیا. آپ کہہ رہے کہ نہیں وہ پرشاسن کے سامنے نہیں تو ادھیکار صاحب لوگ چلے گئے. خود نے نہیں دیا تھا اس کا. تو دوبارہ میں کہا اس کے تو منکر ہیں کہ چیلنج ہم نے نہیں کیا تھا. دوسری بات تو ہم کہہ رہے ہیں نا بھیا، انہوں نے چیلنج دیا کہ قبول کرے اس کا چیلنج. تو بات آپ اچھا سنیں، ایک منٹ آپ سے تو گفتگو مجھے نہیں کرنی تھی. بہرحال آپ اسے چیلنج ہی سمجھ رہے ہیں تو میں کہہ تو رہا ہوں تو اس کے شرائط ناقص ہیں. شرائط بیان کر کے مناظرہ آپ کر لو نا. تو مناظرہ کرنے کی بات تو ہم کہہ رہے ہیں. حضرت آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، وہ تو ہم چاہتے تھے مناظرہ سے اگر بچ جائے، بات صحیح ہو جائے، سمجھوتا ہو جائے تو ٹھیک ہے. نہیں بچنا ہے تو کیجیے. سمجھوتا میں نے پہلے عرض کیا کہ سمجھوتا کیا احکام شرع اور ادلہ اربع کی روشنی میں بات چیت ہوگی. یہ کوئی ویسا سمجھوتا نہیں ہے کیونکہ آپ مناظرہ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، بات کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، تو کیسے سمجھوتا ہو جائے گا؟ آپ تھوڑا سا بولیے. آپ لوگ ریئل میں کیا چاہتے ہیں؟ مناظرہ ہی نہیں ہونا ہے یا سمجھوتا ہونا ہے؟ کیا ہونا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ منتشر رہنا ہے؟ ٹھیک ہے، دنیا کے مسائل اور ہیں، کیجیے، مناظرہ کیا جائے گا. جو ہیرو بھائی کے مقام پر بات ہوئی، ہیرو بھائی کے مقام پر جو بات ہوئی تو اس میں ہم سب پتا کہ حضرات آئے تھے، امام صاحب کو کتابیں لے کے گئے تھے، وہ مسئلہ ختم کرنے کے لیے تھے. اور اس کی ویڈیو دونوں کنٹریوں کے بعد جب انہوں نے ابو صاحب نے اس میں کہا کہ میں تحریر لکھ رہا ہوں تو امام صاحب نے کہا کہ جو میں نے لکھا آپ اپنا حکم لگائیے. تو انہوں نے کہا کوئی حکم نہیں لگایا، بس 25 سے لے کے 3 مہینے سب شام ہو گئے. دوسرا جو آج سوال ہے گھر کی میٹنگ کا بات یہ ہے کہ وہاں جو میٹنگ ہوئی وہاں بھی کوئی حکم نہیں لگایا گیا. جو اس میں لکھا ہے وہ لکھ کے اپنے لیٹر پیڈ پہ بھیج دیا گیا. اور اس معاملے کو اگر دینی معاملہ تھا تو دینی معاملے کو پھر وہاں لے آیا گیا، اس کو الگ دے دیا جائے. اب جب وہاں پرشاسن میں مناظرہ اور وہاں تو مناظرے کے لیے ڈیبیٹ بتائی جائے، جب مناظرہ پھر بتانا نہیں پڑے گا کیونکہ پرشاسن کو تھوڑا معاملہ کے دینی معاملہ تو امام صاحب نے جو بات کہی تھی وہ مفتی احمد رضا بیٹھے ہیں اور قاضی صاحب بیٹھے ہیں. تو انہوں نے اپنی طرف سے ان کو خود کہا یہ ویڈیو دونوں کمیٹیوں کے پاس کہ آپ کہیے. انہوں نے کہا کہ ان کی طرف سے اس میں کوئی ایسی الزام یا بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم اس پہ حکم یہ لگا رہے ہیں، امام صاحب یہ لگا رہے ہیں. امام صاحب نے جو اپنی بات کہی وہ اب مفتی صاحب سے حضرت اللہ مفتی اختر حسین صاحب اللہ سے کہوں گا کہ آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیں اور کچھ بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه
الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معلی الجود والکرم والکرام پر حاضر ہیں اور اس وقت 3:15 بج رہا ہے. 2.25 گھنٹہ آپ سب نے وقت یہاں پر صرف کیا ہے. دونوں طرف کی بہت ساری باتیں سامنے آئی. جس نے بھی مناظرے کا چیلنج کیا ہو یا اس فریق نے کیا یا اس فریق نے، لیکن بات تو مناظرے کی آئی اور اتنا اصرار کیا گیا اس میں شرکت کے لیے کہ مجبوراً سفر کرنا پڑا. ہر ایک کی اپنی مصروفیات ہیں. سید صاحب نے بتایا کہ یہاں آنے کے بعد حالات کا مجھے یوں علم ہوا. جناب افضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے چیلنج نہیں کیا. اگر ان کی طرف سے چیلنج نہیں ہے تو ادھر سے قبول بھی نہیں ہے. انہوں نے کیا نہیں چیلنج تو ادھر سے گویا قبول بھی نہیں، تو یہ مسئلہ تو ہو گیا ختم. اب رہی یہ بات کہ جو دونوں موضوع، میں لفظ مناظرہ بھی نہیں بول رہا ہوں، چلیے یہ دو بات جو اس میں لکھی گئی اور عوام آج اس اسٹیج پر آئی کہ اس پر بحث ہونی چاہیے. ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، آپ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے. جو کچھ ہو رہا تھا وہ یہاں ہو رہا تھا. لڑائی جھگڑا شرارت کسی کی طرف سے جو کچھ بھی ہے ادھر سے وہ سب یہی ہے. ہم ہوں یا آپ ہوں، ہمیں اور آپ کو بلایا گیا. آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے چیلنج نہیں کیا، اس پر بھی بات آ گئی کہ معاملہ کیا ہے. اب اگر واقعی اسلام مقصود ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے. خانقاہ محمدیہ کالکی شریف کے صاحب سجادہ ادھر تشریف فرما موجود، اور جتنے لوگ یہاں پر ہیں سجادہ نشین یہ سب کے سب جتنے بھی حضرات موجود ہیں، یہ اس میں کوئی قادری ہوگا، کوئی برکاتی ہوگا، کوئی رضوی ہوگا. دونوں نے اپنے نام کے آگے اہل سنت لگا رکھا ہے. اہل سنت کا موقف جو اس میں لکھا گیا ہے، اور یہ میں اب افضل صاحب کا نام نہیں لے رہا ہوں، صرف اس کو دیکھ رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ سے افضل مانتا ہوں. تو یہ ایک موضوع ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں، ایک موضوع. اور دوسرا موضوع یہ ہے کہ جناب امیر معاویہ کے متعلق علماء اہل سنت کا جو موقف ہے وہ کفر لسان ہے. ٹھیک ہے، یہ موضوع بن گیا.
تو کیا آپ میں سے کوئی صاحب اس موضوع پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہاں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں توقف کیا جائے گا؟ کف لسان یہ اہل سنت کا موقف ہے۔ آپ میں سے کوئی اس کا دعوے دار ہے کہ اہل سنت کا یہ موقف ہے؟ یا آپ میں سے کوئی اس کا دعوے دار ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے موقف کے اعتبار سے تمام صحابہ سے افضل ہے؟ اگر آپ میں سے کسی کا یہ موقف نہیں ہے تو ہم کو اس میں بحث کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہے آپ میں سے کسی کا یہ موقف ہے، چلیے میں کسی ایک کی بات نہیں کرتا ہوں، کسی کا اگر موقف ہے تو اس کا اپنا موقف ہوگا۔ ایک بات بیان کروں گا، یہ جمہوری ملک ہے، نہ جانے کیسے کیسے عقیدے اور نظریے کے لوگ ہیں، کس کا کون منہ پکڑ سکتا ہے، کس کی زبان کون روک سکتا ہے۔ آپ کا جو بھی موقف ہو، کوئی آدمی آپ اپنا موقف اپنائیے، سوال و جواب ہر ایک سے اس سے ہوگا آخرت میں۔ لیکن اپنے موقف کو اگر آپ اہل سنت کا موقف بنا کر قوم کے سامنے پیش کریں گے تو اگر اس میں کہیں خرابی ہوگی تو علماء اہل سنت تو اس پر کچھ نہ کچھ ضرور بات کریں گے۔ تو آپ میں سے کسی کا عقیدہ ہو اس پر تو ہم کو اس سے لڑنا نہیں ہے، وہ کیا کر رہا ہے اس کا اپنا معاملہ ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے، ہر ایک کو جواب دے گا۔ اگر آپ میں سے کسی صاحب کا یہ موقف ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ حضرت علی تمام صحابہ حضرت صدیق اکبر سے بھی افضل، اگر کسی کا آپ لوگوں سے یہ موقف ہے اور اس پر کیا کہہ رہا ہے، وہ کس عقیدے کا ہے، لیکن اگر وہ اس پر بحث کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں یہی موقف ہے اہل سنت کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اہل سنت کا صحیح موقف ہے اس کو علماء بیان کریں گے۔ اور دوسرا جو موقف حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہ کف لسان ہے، اگر آپ میں سے یہ کسی کا موقف ہو اور اس پر وہ بحث کرنا چاہتا ہو تو پھر اس پر بھی گفتگو ہوگی، اور اگر دونوں موضوع پر بحث نہیں کرنی ہے تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب السلام علیکم، ہم صدر ہونے کی حیثیت سے جتنے یہاں حضور وقار ملت کے مرید بیٹھے ہیں، جو ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ وہ نمائندہ ہے، نہ کہ آپ نے سجادہ نشین کہا، اور پھر ساتھ ہم کو بھی یہ قول ہے کوئی نازیبا الفاظ کسی کے لیے نہیں کہا جائے گا، تو آپ پہلے یہ بات حضرت کے بعد حضرت کو لگانا چاہیے تھا، بس نازیبہ کلمات کو چھوڑ دیا ہم نے، سجادہ نشین کہنا چاہیے، نازیبہ کلمات۔ آپ نے الزام لگایا نازیبہ کلمہ کا، پہلے توبہ کیجیے آپ، کسی مومن کے لیے نازیبہ کا توبہ کرائیے ان سے حضرت صاحب۔ کہا ہے کوئی نہیں نازیبہ کلمات خود آپ سے رجوع کیجیے، بات ختم کیجیے۔ ہاں آپ کو سجادہ نشین صاحب سجادہ دیکھیے ایک بات مجھے حضرت صاحب سن لیجیے، جب آدمی گفتگو کرتا ہے، گفتگو کرنے میں ہر لقب ہر بس ہر خوبی کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے لیے لازم و ضروری نہیں ہوتا ہے، چونکہ یہ موقع کیا ہے جو انہوں نے کہا ہے۔ حضرت اس پہ کوئی گفتگو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کہ کون سجادہ نشین ہے کون نہیں ہے، حضرت انہوں نے کہا، نہیں کوئی گفتگو، میں ان کو منع کر دیا، میں نے ان پہ روک لگا دی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بات جو ہے بیکار میں طول پکڑ رہی ہے، اور یہاں پہ کوئی دعوے دار نہیں ہے، جیسے مولانا علیمی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ لوگ کس موقف کے دعوے دار ہیں، دعوے دار نہیں ہیں کہ ہم اس موقف کے حامی ہیں۔ مناظرہ جو ہے وہ حق کھوجنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے۔
تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو اہل سنت ہم عقیدہ ہی جانتا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو کسی بھی طرح کا نیچا دکھانا یہ کسی کی نیت نہیں ہے۔ ادھر والے حسن ظن رکھتا ہوں کہ نیچا دکھانے کے لیے نہیں آئے آپ لوگ، بس جو بھی حق کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے تو وہ یہ جو بھی موقف ہم لوگ ڈسائیڈ کریں گے۔ اب چونکہ یہاں کی کمیٹی والوں نے خرچہ بھی کیا ہے، جو بھی ہے میں ایک خادم ہونے کی حیثیت سے، اور مجھے معلوم ہے کہ علماء کرام کا بھی وقت کا تو ہم واپس نہیں کر سکتے، لیکن ہاں ہم سے جو بھی خدمت ہو سکتی ہے، آپ لوگوں کا جو بھی خرچہ ہوا ہے، میں دعوت دیتا ہوں آپ تمام حضرات کو کہ ان مواقف پر آپ تشریف لائیں خانقاہ برکاتیہ میں۔ آج یہ چونکہ میرے سامنے چھڑے ہیں تو میں آپ لوگوں کو دعوت سخن دیتا ہوں، چیلنج نہیں دیتا ہوں، دعوت سخن دے رہا ہوں اس پورے پینل کو کہ آپ تشریف لائیں خانقاہ برکاتیہ، وہاں پہ بیٹھ کر ایک مرتبہ ان دونوں مواقف کے سلسلے میں، جیسا کہ مولانا شہزاد صاحب فرما رہے تھے، جیسا کہ مولانا علیمی صاحب فرما رہے تھے، بیٹھ کے مدلل طور پر جو ہے ہم لوگ گفتگو کر لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور یہ مناظرہ جو بھی ہے جس کو آپ نام دے دیں یا مناقشہ ہے، اس محادثہ ہے، یہ ہو جائے گا، اور کمیٹی والوں کا جو بھی ہوا ہے حساب کتاب وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ فقیر برکاتی اپنی طرف سے پورا کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں مناظرہ کمیٹی کے ذمہ دار حضرات بیٹھ کر آپس میں یہ گفتگو کر سکتے ہیں کہ ان دونوں موضوعات پر یہاں کوئی گفتگو نہیں ہونی ہے۔ اگر کسی کو اس پر کچھ کہنا سننا ہے تو وہ مارحرہ مطہرہ جا سکتا ہے۔ تو اس بات کا بھی التزام ہو جانا چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ ماحول اور یہ انتشار یہاں پر برپا کیا اور جن کی بھی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی، وہ اپنے بارے میں سوچ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ، شہر میں امن و امان کو ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں، آخر یہ نوبت کیوں آئی۔ دونوں طرف کے لوگ بیٹھ کر کھاتے پیتے تھے، بات کرتے تھے، لیکن یہ بات کیوں پیدا ہوئی کہ نوبت یہاں تک پہنچی۔ اگر کوئی صاحب اس طرح کا نظریہ رکھتے ہوں تو میں آپ لوگوں کو واضح کر دوں، اہل سنت و جماعت کا یہ دونوں نظریہ نہیں ہے، یہ دونوں نظریہ اہل سنت کا نہیں ہے۔ اہل سنت کے نظریے اور موقف کے مطابق جو آپ ہر سنی عالم سے سنتے رہتے ہیں وہی ہے، خانقاہ مارحرہ شریف کا بھی وہی موقف ہے۔ یہ موقف جو اس میں لکھا ہوا ہے یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے، اور جب یہ حضرات بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پر گفتگو خانقاہ شریف میں جو کرنا چاہیں کر لیں، تو آپ حضرات کو بھی اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ آپس میں اب آپ لوگ اس طرح کی گفتگو کر کے انتشار نہ پیدا کریں۔ جس کو شوق ہے جائے وہاں پر بحث کرے۔ یہاں جس نے مسئلہ پیدا کیا وہ مجرم ہے، سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے یہاں کے ماحول کو خراب کیا، ورنہ آج یہ نوبت نہیں آتی۔ آپ سید صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں کہ جس کو اس سلسلے میں کچھ کہنا ہے، گفتگو کرنی ہے، دل کھول کر آئے خانقاہ۔ گویا ان کو بھی اندھیرے میں رکھا گیا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے 2 روز پہلے یہ سب بتایا گیا، اس طرح سے لکھ کر کے دیا گیا، تو اب اس پہ مزید ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل سنت کے سچے موقف پر ہم سب کو قائم رکھے۔ مجھے بہت خوشی ہے مولانا علیمی صاحب نے، جو میں نے اتنا 2-3 گھنٹے ویسٹ نہ ہوتے، جو میں نے شروعات میں عرض کر دیا تھا
کہ ہم لوگ یہاں پر اصلاح چاہتے ہیں، دونوں پارٹیز کے درمیان بٹھا کے ان کو سمجھانا چاہتے ہیں، کیونکہ حضرت ایکچولی معاملہ کیا ہے معلوم ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیشہ فرماتے تھے کہ یہ والے جو معاملات ہیں یہ خواص کے معاملات ہیں، اس میں خواص بیٹھ کے آپس میں مناقشہ کریں یا جو بھی گفتگو کرنا ہے وہ کریں، عوام کے سامنے معاملات نہیں آنا چاہیے۔ اور خدا گواہ ہے کہ جو شخص بھی اس معاملے کو پبلک میں لے کے آتا ہے ہم ہمیشہ اس کی اصلاح کرتے ہیں، اگر وہ ہمارا شاگرد ہو تو مرید ہو تو، کہ یہ معاملات پبلک کے ڈسکشن کے نہیں ہیں۔ ابھی جو یہاں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں وہ صرف اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ عوام وہ تو سمجھتی نہیں ہے، ان کو دلائل شرعیہ کیا معلوم، ان کو کیا معلوم کتب، انہوں نے کتب یا اصول تھوڑی پڑھے جو ان کو خبر ہو جائے کہ بھائی یہ والا موقف ایسا ہے یا یہ اہل سنت کا یا اہل سنت کا نہیں ہے۔ تو بہرحال اسی وجہ سے میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات کو میں دعوت دے رہا ہوں، ان لوگوں کو نہیں دے رہا ہوں، یہ لوگ تو عوام اہل سنت ہیں، یہ اپنے علماء سے یہاں پہ جو موجود یہاں کے علماء ہیں وہ سمجھا دیں گے۔ آپ حضرات جو یہاں پہ تشریف لے کے آئے آپ کا بھی وقت ویسٹ ہوا، میں نہیں چاہتا کہ وقت ویسٹ ہو، اور آپ حضرات کے ساتھ بیٹھ کر میں خود گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ تشریف لائیے مہاراجہ شریف، تاریخ متعین کر لیجئے، یہاں کی کمیٹی کے جو اخراجات ہوئے ہیں وہ کمیٹی جو ہے فقیر سے حکم دے دے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام اخراجات جو ہیں وہ ان کی بھرپائی جو ہے فقیر کی طرف سے کر دی جائے گی، اور آپ علماء کرام جو ہیں آپ لوگوں کا بھی جو بھی ہے معاملہ ہے کہ نہیں تو وہ بھی فقیر آپ کی خدمت میں پیش کر دے گا۔ جھگڑے کا ماحول ختم کریے اور آپس میں اتفاق اور اخلاق کا ماحول پیدا کریے۔ سید صاحب میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ نے بہت سنجیدہ اور سلجھی گفتگو کی ہے، مفتی اختر حسین صاحب قبلہ نے بھی کی، دونوں کی گفتگو سننے کے بعد میں تھوڑا سا یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ نے نصیحت فرمائی وہ نصیحت مولانا افضل صاحب کو یہ فرما دیجئے۔ ایک منٹ سید صاحب، اس لیے کہ یہ مسئلہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے، تو کیا وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ میں آگے ان ساری چیزوں کا پاس و لحاظ رکھوں گا؟ سید صاحب ابتدا تو ادھر سے ہوئی ہے، میں سمجھ رہا ہوں، مجھے پہلے تحقیق کرنے دیجیے، اس کی للہ میں تحقیق کرنے دیجیے، میں تحقیق کر لوں اس کے بعد معاملے کا حل کر دوں گا۔ جہاں تک سید صاحب مسئلہ اس کا ہے خواص کا مسئلہ، دیکھیے عقیدہ اہل سنت ہے، عوام خواص سب کو اس نظریے کے ساتھ رہنا ضروری ہے، خواص میں بحث ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن نظریہ تو عوام بھی وہی رکھے گی، خواص بھی وہی رکھے گی۔ یہ معاملے آج سے کچھ سال پہلے بالکل نہیں اٹھتے تھے، اس لیے میں نے عرض کی یہ والی بات۔ اور جی سید صاحب وہ کہتے ہیں نا کچھ نہ ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا، تھا گریوا تو چاک چاک ہوا، تو 2 سال پہلے یہ مسئلے نہیں اٹھتے تھے، کہیں نہ کہیں کچھ ایسے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے اہل سنت والجماعت کے موقف کے خلاف تحریریں یا تقریریں کی، اس کی وجہ سے ہندوستان کا یہ ماحول پیدا ہوا۔ ہمیں بھی اس چیز کا افسوس ہے، ہمارے سامنے بھی ہندوستان کے حالات ہیں، اور طبعی طور پہ اگر پوچھا جائے تو ہم لوگ ان ساری چیزوں کی طرف آنا نہیں چاہ رہے تھے، چونکہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں کیا چل رہا ہے، کون کس تکلیف میں ہے، تو ہم وہی عرض کر رہے ہیں کہ آپ اصلاح کے طور پر جب تشریف لائے ہیں تو آپ ایک بار مولانا افضل کو یہ بھی سمجھا دیجئے، ہم اپنے لوگوں کو بھی سمجھا رہے ہیں، مفتی صاحب نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ انتشار نہ کریں، تو آپ یہ بھی تھوڑا سمجھا دیجئے کہ مولانا افضل کی وجہ سے یہ سارے مسائل اس معنی ہوئے۔ سید صاحب میں آپ سب لوگ تشریف لائے، میرا بیٹھے تھے سر، اور میں سب لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ وہ دیکھیے یہ ساری باتیں ان کی تقریر سے پیدا ہوئی تھی، انہوں نے بولا تھا تقریر میں، اس کے بعد یہ سارے نتائج پیدا ہوئے۔ یہ حضرات یہاں موجود ہیں، یہ حضرات جان رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ موقف پیش کیا سید صاحب قبلہ، اس کے بعد یہ سارے حالات بنے، اور آپ خود فرما رہے ہیں کہ عوام میں یہ گفتگو نہیں ہونا چاہیے، تو مولانا افضل صاحب نے جو عوام میں لا کر اس مسئلے کو، اور پہلے انہوں نے گفتگو کی، عوام کے کان جب کھڑے ہوئے، جب انہوں نے یہ بات اپنی گفتگو میں بولی، اگر بیٹھے ہوئے ہیں اگر میں غلط بول رہا ہوں تو انکار کر سکتے ہیں، وہ انہوں نے وہ گفتگو بولی، تو جب گفتگو کی ہے تو اب ان کا حق بنتا ہے نا۔ ابھی انہوں نے ایک جملہ بولا تھا صدر صاحب نے، مفتی صاحب کے لیے نازیبہ، ازلی صاحب کا ہمیں انداز اچھا لگا، انہوں نے رجوع کروایا، یہ مسئلہ تو انتشار کا باعث بنا نا سید صاحب، تو اب کیا یہ مولانا افضل صاحب اس بات کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، یہ میں نے گفتگو کی ہے، ابتدا تو انہی سے ہوئی تھی،
हम दूसरों को भी कह रहे हैं कि तुम्हें ये सारे मसाइल में नहीं पढ़ना चाहिए था, संजीदगी से बैठ के यहाँ की यहीं के उलमा हल कर लेते। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि मौलाना अफजल साहब की वजह से, उनकी गुफ्तगू की वजह से ये सारे नताइज आए, और जब ये नताइज पैदा हुए तो सामने कायल बैठे हुए हैं। सैयद साहब, मैं ये चाहूँगा कि आपकी ये ऑन रिकॉर्ड भी हो जाएगा, और ये आपकी तरफ से कुशादा कलबी भी होगी, और एक चीज़ ये भी होगी कि आप वाक़ईतन इस्लाह के लिए आए हैं, हम आपकी नीयत पे शक नहीं कर रहे हैं। आप उनको समझा देंगे तो फिर ये बात दूर तक पहुंचेगी, और सैयद साहब ने उनकी इस्लाह की और उनको बताया कि इस तरह की गुफ्तगू बाद में मत करना, इस तरह मसला हल हो। इतना ही कहते हैं कि ये बात मैं आवाम में दोबारा नहीं करूँगा। जी हज़रत, आपने जो है कहा, काफ़ी अच्छी बात की। जहाँ तक समझाने वाली बात है तो मैं हज़रत से गुजारिश करूँगा कि दोनों इमामों की वजह से जो भी बातें हुई हैं, तो दोनों इमामों को मुखातब करके, या अगर ज़रूरी समझे तो सामने दोनों को बिठा लिया जाए एक एक कुर्सी पे, दोनों को नसीहत आप फरमा दें कि इस तरह से आइंदा झगड़े फसाद वाली बातें नहीं होनी चाहिए। दो लोगों में जो भी हुआ है, ये तो उनके दस्तखत जो मिल रहे हैं, बस मामला वही, तो उनको समझा दिया, उनको दोनों को समझा दिया जाए, बात खत्म। ऐसा है, देखिए अजहरी साहब सुनिए, समझाया उसको जाता है जिसने जुर्म किया है, जो मुजरिम नहीं है आप उसको समझा के गोया उसको मुजरिम साबित करना चाह रहे हैं। तो यानी कि आपने मुजरिम साबित कर दिया उनको। हाँ, तो जाहिर सी बात है, अकीदा अहले सुन्नत अगर ये है तो फिर बात आपको आप बताइए, अकीदा अहले सुन्नत ये है जो आपने इन्होंने लिख के दिया है। आप तो पहले कह चुके हैं ये इनका इंडिया, मेरा इंडिया नहीं है, इसका मतलब आप मान नहीं रहे इस चीज को, उनका अपना इंडिया। अफजल साहब ने जो मस्जिद में तकरीर की और जिसमें हजरत सरकार सैयदना अमीर मुआविया को काफिर कहा, नहीं काफिर, उसकी बयान को, इनके बयान नहीं, बयान मौजूद है, बयान है, रिकॉर्ड है, लाइए रिकॉर्डिंग को उसको सुने। कहीं ना कहीं से इत्तेदादी आ रही है, जिसकी वजह से आपस में इंतशार पैदा होगा। ये बेइत्तेदादी कहाँ ले जाएगी? बोलो रिकॉर्डिंग सुना दी जाए, जहाँ पे रिकॉर्डिंग सुना दी जाए, इससे रिकॉर्डिंग सुना दी जाए। हजरत साहब, यहाँ दो मसले हैं। अच्छी बातें तो यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर बातें बढ़ती जाएंगी, बहरहाल जितनी बढ़ाएंगे बढ़ती जाएगी। सैयद साहब की वजह से मैं गुजारिश करूँगा, वो साबित नहीं हो पा रहा है, साबित होगा तो हम जो है यहीं पे रुजू करवाएंगे उनसे। नहीं साबित हो रहा, जितना बड़ा इल्ज़ाम आपने जो उन पर नाफिज आयद किया है, आपको रुजू करना चाहिए सबके सामने। सैयद साहब की सरपरस्त साहब, जुमे की तकरीर में बोला इन्होंने
اور پہلی بات تو یہاں دو باتیں آئیں گی. ایک چیز یہ آئے گی کہ جو علی کو گالی دلوائے تو پہلے تو یہی مسئلہ آئے گا کہ آپ نے ایک صحابی کے تعلق سے یہ کہا کہ انہوں نے مولا کائنات کو گالی دلوائی اور اس پر استدلال کیا منصب علی گن. پھر اس کے بعد آپ نے استدلال میں یہ کہا کہ پھر جو علی کو گالی دے وہ کون ہے. تو آپ تو انکار کر رہے ہیں اور آپ تو جمعے کی مسجد میں بول رہے ہیں. ریپیٹ کر ان کو دے دیجیے نا, ادھر دے دیجیے نا, آپ پہنچا. اب صرف ان کا مسئلہ نہیں آئے گا, جتنی عوام سے کافر کہلوایا ان سے بھی رجوع کروانا پڑے گا, ورنہ وہ پھر اس حال میں جائیں گے. اتنا مائک کو سن لیا گیا ہے, خود بھی کہہ رہے ہیں, کہلوا رہے ہیں, عوام سے کہلوا رہے ہیں. اب رجوع کا مسئلہ ان کے لیے بھی آئے گا, ان کے نکاح جائیں گے. اب عوام بھی توبہ کریں. اب تو بڑا مسئلہ آئے گا, نکاح کا مسئلہ بھی آئے گا, جسے کہلوایا ہے کافر ان سے بھی نکاح کا مسئلہ آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ گند بہت زیادہ پھیلی ہوئی. کلمہ پڑھیے, رجوع کریے, توبہ کریے. آپ کو پہلے دے دیجیے مائک. جی بولیے. کے اعلامیہ کے مطابق سے معلوم ہے کہ امیر معاویہ ابن ابی سفیان کے بارے میں ہمارے بزرگوں کا موقف کیا ہے. وہ مسلمان ہیں, وہ صحابی ہیں, حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کے بھائی ہیں. یہ آپ کو موقف معلوم ہے, یہ واضح طور پہ آپ کو جو ہے تعلیم کیا گیا ہے. آپ نے اگر یہ جو بیان ابھی کیا ہے آپ نے, اس سے صاف ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ آپ بزرگوں کے موقف کے خلاف آپ نے کام کیا, آپ نے بات کری. لہٰذا میں آپ سے یہ گزارش نہیں بلکہ آپ کو یہ حکم دیتا ہوں کہ آپ فوراً تجدید ایمان کریں, کلمہ پڑھیے, اور اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ پھر بعد میں تجدید نکاح وغیرہ جو بھی ہیں وہ ہم مراسم جو ہیں وہ ادا کریں گے. ان کو مائک دو ان کو. اور تمام اہل سنت جو ہیں وہ اس بات پہ گواہ ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین ایک مسلمان وہ اپنے جو ہے کیے پر پچھتاتا ہے, دل سے پچھتاتا ہے, اور پھر اللہ کی طرف رجوع لے کے آتا ہے. کلمہ پڑھیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھیے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ. یا اللہ, میں نے تیرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو حاضر ناظر جان کر تیری بارگاہ میں یہ توبہ کی کہ میں نے صحابی امیر معاویہ کے شان میں ایسے نازیبہ الفاظ کہے جو میرے بزرگوں کے موقف کے خلاف ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سید صاحب, میں اب شرعی حکم کے اعتبار سے, آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جمعے کی نماز میں سب سے ہاتھ اٹھوایا تھا, وہ آڈیو بھی موجود ہے. تو آپ جانتے ہیں کسی مسلمان کو, وہ تو صحابی رسول ہیں, کاتب وحی ہیں, حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں, سب جانتے ہیں. ایک عام مومن کے لیے اگر کوئی آدمی تکفیر کا قول کر لے تو چونکہ مسلمان کو مسلمان ماننا, کافر کو کافر ماننا ضروریات دین سے ہے. سید صاحب, میں توجہ چاہوں گا آپ کی. تو چونکہ اتنے دنوں تک جو انہوں نے نماز پڑھائی,
नमाज पढ़ाने की बुनियाद पर चूंकि कलमा पढ़ा नहीं था, आपने अभी तजदीद ईमान कराया, तो जितने लोगों को इन्होंने अब तक नमाज पढ़ाई है वो सारी नमाजें ज़ाय हैं। लिहाजा इनको ये भी चाहिए कि अब आने वाले वक्त में जुमे में ऐलान करें कि इस दरमियान से इस दरमियान तक जितनी नमाजें पढ़ी हैं आप लोग उन नमाजों का इरादा करें। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों से इन्होंने काफिर होने का कौल कहलवाया है उन सब पर भी तजदीद ईमान, तजदीद बैत और इसी तरीके से तजदीद निकाह ये भी जरूरी है, क्योंकि सहाबी रसूल को काफिर कहा, और काफिर कहने के बाद तो आप जानते हैं जरूरियात दीन में से है मोमिन को मोमिन मानना, काफिर को काफिर मानना, और जरूरियत दीन का इनकार कुफ्र इल्तिजामी होता है, उसमें कोई रास्ता रहता ही नहीं है। इसलिए ये भी ताकीद फरमा दें, और सुन रहे हैं, अब ताकीद का मसला ही नहीं है, अब समझ ही रहे हैं कि जितने हजरात ने इनके पीछे अब तक नमाज पढ़ी थी उस वक्त से लेकर अब तक, जब से ये नजरिया कायम हुआ उस वक्त से लेकर अब तक वो सारी नमाजों का इरादा जरूरी हो गया, और साथ ही उन सब पर भी कलमा पढ़ के मुसलमान होना जरूरी है। बात खत्म कर लिया, कुछ और इंशाल्लाह जब दोनों हजरात बैठेंगे दोनों कमेटी के, तो उनके सामने ये बातें, अभी तो खैर ये लोग भी जो सामने बैठे हुए हैं आपकी तरफ से इंशाल्लाह ताला उनके थ्रू भी इस बात को पहुंचा दिया जाएगा और आम कर दिया जाएगा। और मौलाना अफजल ने तो रुजू कर ही लिया है ज़ाती तौर पर, और इंशाल्लाह ये अपने जो इनके मुक्तदी हैं उनको भी वो रुजू करवा लेंगे इंशाल्लाह, और नमाजों का भी इआदा जो है वो करवा लेंगे। ये हुक्म शरा है और उस हुक्म शरा पे अमल करने से कोई आर नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने खता होती है इंसान से, इंसान जो है खता और निस्यान का मुरक्कब है, खता हो जाती है, उस पर अल्लाह की बारगाह में सिद्ध दिल से रुजू कर लें। ये कोई आपने ये आपका रुजू जो है वो किसी इंसान को राजी करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने रब को राजी रखने के लिए। लिहाजा आप अपने रब के लिए, अपने रब के हबीब की शरीयत पर अमल करते हुए आपने रुजू किया है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तौबा को कबूल फरमाए और आपको इस पर इस्तिकामत बख्शे, और मज़ीद आगे कौम के लिए हिदायत का आपको ज़रिया बनाए, ना कि कोई फितना पैदा करने का। ये मैं आपसे तमाम लोगों के बीच में मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इन्नल्लाह ला युफ्सिदु इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन, अल्लाह ताला फसाद पैदा करने वालों को पसंद नहीं करता है। आपके पास खानकाए बरकातिया के तमाम मवाक़िफ़ आपके पास मौजूद हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। आपको आप एक बात याद रखिए कि आप किसी भी मामले में अगर अपनी खानका के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ जाते हैं तो ये अहले सुन्नत के जो मवाक़िफ़ हैं हमारे, ये बात जो है फिर इससे आपकी खानका पे जजमेंट करने के लिए कोई भी ऐरा गैरा नत्तू खैरा बुद्धन बैठ जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखिए कि आपकी ज़ात जो है ना वो, बल्कि आप जिसको जो नुमाइंदगी कर रहे हैं ये नक़ाइद की, वो आपकी खानका की तरफ से जो है उनकी नशो इशात की गई थी। लिहाजा आप जो है अपने मुसल्लियों का ख्याल रखें, उनको फिक्रों में से निकालें। मुल्क के हालात जैसे हम सब जानते हैं, किसी मुफ्ती साहब की वजह से हम लोग नहीं जान रहे हैं, बल्कि हम जानते हैं कि मुल्क के हालात कितने ख़राब हैं। मुल्क के हालात, मुसलमानों में इत्तेहाद आपस में रखने का काम उलमा का है और आइम्मा का है। ये हमारी जिम्मेदारी है आलिम दीन होने के नाते कि हम आवाम के अंदर इत्तेहाद पैदा करें, आपसी मोहब्बत को जो है कायम रखें। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आगे चल के इंशाअल्लाह अब कोई शिकायत का मौका आपके मुसल्लियों को नहीं मिलेगा। हुजूर से मैं गुज़ार हूँ कि जनाब अफजल बरकाती साहब इस चीज़ को भी नुमायाँ कर दें, और एतक़ादी तौर पर चूँकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप हज़रत अली को अफजल मानते हैं तमाम सहाबा किराम से, और तमाम सहाबा किराम से जो कि अफजल मानते हैं, अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा नहीं है। और ख़ासकर जैसे कि खानकाह बरकातिया का एलामिया है कि हज़रत अमीर मुआविया के ताल्लुक़ से कि वो सहाबी रसूल हैं और बाईमान सहाबी रसूल हैं और मुसलमान हैं। और कफ़े लिसान का जो हुक्म है, तो आप ये जो कफ़े लिसान वाली जो गुफ्तगू की गई है, जहाँ पे आपने ये इरशाद फरमाया
کہ کفر لسان اسی وقت ہوگا کہ جب سامنے سے کوئی افضلیت یا کوئی فضائل بیان نہیں کیے جائیں گے. تو اب اس چیز پہ بھی آپ وضاحت اس چیز کی کر دیں کہ اگر کوئی سامنے سے کرتا بھی ہے تو حضور کا اعلامیہ کے مطابق وہ چیز کیا ہے. اور دیگر میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صاحب سجادہ یہ بھی اپنے یہ فرما دیں کہ اگر وہاں پر کوئی شخص حاضر ہو آپ کی خدمت میں تو آپ کس اعتقاد کے اوپر گفتگو فرمائیں گے کہ حضرت علی تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں یا نہیں, جناب صدیق اکبر, جناب فاروق اعظم, جناب عثمان غنی, اور حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے چونکہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ خواص کی بھی گفتگو ہے, تو اس لحاظ سے اگر یہ اس چیز کے بارے میں آپ حضور بتا دیں کہ وہاں پر پہنچ کر کس اعتقاد کے اوپر گفتگو ہوگی تو ایک بار ہم لوگوں کو بھی, ہم حقیقوں کو بھی جو ہے وہاں پر آپ سے مستفیض ہونے کا شرف حاصل ہوگا. اب اس طرح سے باتیں اور اگر آگے بڑھانا ہی ہے تو پھر مناظرہ کو تو جہاں سے شروع ہوا تھا نا پھر وہیں پہ آتا چلا جا رہا ہے. مفتی صاحب کی اللہ نے بات ختم کر دی تھی. جہاں تک میں جانتا ہوں یہ بقائی صاحب یہ ہمارے حضرت سے تو ان کی باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں, تو آپ ان کے عقائد و نظریات سے ان سے واقف نہیں ہیں یا جاننا نہیں چاہتے ہیں, کیا معاملہ ہے ان کا؟ آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, آپ بیٹھتے بھی ہیں ساتھ میں, عوامی طور پر آئے تو جو ہے ہر ایک کو اپنا اعتقاد ہے. تو بات جہاں سے ہوئی تھی اس بات کو جو ڈیلیٹ کیا گیا, ختم کیا گیا, مفتی صاحب کی اللہ نے ختم کیا, تو پھر آپ کو مطلب یہ کیا سمجھنا ہے کس طرح شروع کرنا چاہیے؟ انہوں نے ایک منٹ سید صاحب آپ نے ان سے توبہ کروائی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس جمعے میں شریک تھے. دیکھیے آپ کفر کی حالت میں ایک سید صاحب ایک بات حکم شرع آپ سن لیجیے, وہ سننا آپ کو ہوگا. دیکھیے آپ کو تو سننا ہی پڑے گا. حکم شرع میں پھر باتیں دیکھیے. حضرت صاحب ایک بات بتائیے, کفر میں ایک لمحہ بھی کسی کا گزارنا کیسا ہے مجھے بتائیے. آپ موت کا بھروسہ ہے؟ بالکل محتاط کے حساب سے ہم نے ترنت جو رجوع کا معاملہ کر لیا. اچھا یہ بتائیے ان جو لوگوں نے ہاں کیا تھا ان پر کفر کا حکم ہے کہ نہیں؟ سید صاحب جو حضرات بیٹھے ہیں ان سے بھی توبہ کروا لیجیے, موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جمعے میں شریک تھے. ہم لوگوں کا الحمدللہ رب العالمین نظریہ ہے نہیں. جن لوگوں نے کہا ہے کافر کہا ان کے ساتھ مل کر مولانا افضل صاحب کے ساتھ. دیکھیے سید صاحب یہ مناظرے کی بات نہیں ہے, میں حکم شرع کی باتوں پہ کہہ رہا ہوں بڑے خلوص سے. ہاں جو حضرات نے وہاں کافر کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کسی بھی معاملے میں ڈیبیٹ کرنے کے ہم نے جو ہے عزیز صاحب ہم نے بڑی کشادہ قلبی کے ساتھ گفتگو کی ہے. آپ بھی سمجھ رہے ہیں اس کو. ہم نے کہیں نہ کوئی بحث کی بات کی. آپ کا سوال تھا ہم نے جواب دیا. ہم نے آپ سے کچھ پوچھا آپ نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی. اس میں کوئی اب تک نازیبہ کلمہ یا اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی ہے. اور مفتی شہزاد صاحب سے اور حضور مفتی اختر علیمی صاحب سے میری بس ایک درخواست ہے. حضور تھوڑا سا یہ اور آپ اپنی طرف سے جو ہے مطلب کہ ہمیں نصیحت کر دیجیے سبھی کو جو ہے کہ مومن کی تنگ نظری نہیں ہونا چاہیے. تنگ نظری بہت زیادہ ہے کہ مسلمان کو جو ہے سلام کرنا پسند نہیں کر رہا, اور اگر کوئی سلام کر رہا تو سلام آپ دینا پسند نہیں کر رہے. نہیں کر اصل میں جس سے ہم لوگ بچنا چاہتے ہیں مجادلہ مقابلہ سے اسی طرف یہ ہوتا جا رہا ہے. جب بھی بات بڑھائیں گے وہ بڑھتی ہی جائے گی. اس کے قائل ہم ہیں نہیں. وہ در دولت پہ
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا يوم الجزاء صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایماں مددے انتدار کرم تست منے عینی را اے خدا جو خدا بیوں خدا دا مددے اللہ